انہوں نے ساری دنیا کے سامنے میڈیا کے اوپر بتایا کس طرح اس وقت کا وزیر اعظم جو عمران خان تھا ان کو وزیر اعظم ہاؤس میں بلا کے کس طرح سے اس کو پریشرائز کرتے تھے کہ جی شریف فیملی کے لوگوں کو اریسٹ کرو، ان کے خلاف مقدمات بناؤ، اور ان کے ساتھ اپنا بدتمیزی کی ڈی جی ایف آئی اے کے ساتھ۔ پھر شہزاد اکبر جو آج کل پاکستان سے بھاگے ہوئے ہیں، انہوں نے جو کچھ کھلواڑ کیا پاکستان کے ساتھ وہ بھی آپ نے سب نے دیکھا ہے۔ تو الحمدللہ ہم واپس آئے ہیں، ہم سمجھتے ہیں کہ اب پاکستان میں فیئر انوائرمنٹ ہے اور ہم آ کے اپنے کیسز کا مکمل دفاع کریں گے، بلکہ ان 4 سالوں میں انگلینڈ میں جس کی عمران خان مثالیں دیتا نہیں تھکتا، ہر انٹرویو میں یہ راگ الاپتا ہے کہ جی انگلینڈ کی کورٹس، انگلینڈ کا جوڈیشل سسٹم، انگلینڈ کا جسٹس سسٹم، سب نے آپ نے سنا ہے۔ پچھلے 20 سالوں سے یہ بات وہ کر رہے ہیں۔ تو 2 لینڈ مارک کیسز جو اس کے اپنے دور میں اس کے کہنے پہ انیشیٹ ہوئے، ایک این سی اے کا کیس، این سی اے جو کہ دنیا کی مانی ہوئی انویسٹیگیشن ایجنسی ہے اور اکاؤنٹیبلٹی واچ ڈاگ ہے یونائٹڈ کنگڈم کا، وہاں اسٹیٹ آف پاکستان یعنی گورنمنٹ آف پاکستان کے کہنے پہ کیس انیشیٹ ہوا جو 18 مہینے چلا۔ نیب کے آفیشلز، اے آر یو کے آفیشلز، شہزاد اکبر خود عمران خان کے کہنے پہ انگلینڈ چکر لگاتے رہے، پاکستان کے نیشنل ایکسچیکر کا پیسہ برباد کرتے رہے، وہاں مزے کرتے رہے، اور پھر 18 مہینے وہ کیس چلا این سی اے کا، جس میں میں اور میرے والد میاں شہباز شریف دونوں کو انویسٹیگیٹ کیا این سی اے نے۔ ویسٹ منسٹر کورٹ کے اندر وہ کیس چلا، ہم نے بھرپور اس کیس کا دفاع کیا۔ ایک طرف گورنمنٹ آف پاکستان تھی اور ایک طرف میں اور میرے والد تھے۔ 18 مہینوں کے بعد این سی اے نے ایک زوردار تھپڑ مارا عمران خان کے منہ پہ، اور وہ کیس این سی اے نے کورٹ میں جا کے کہا کہ شہباز شریف اور سلیمان شریف کے خلاف کرپشن کا کوئی ثبوت نہیں۔ وہ کہاں گئی منی لانڈرنگ، وہ کہاں گیا 500 ارب، وہ کہاں گئے ایسٹس؟ یہاں پہ تو آپ کہہ سکتے ہیں کہ جی جس کیس میں ہمیں اپنا ریلیف ملے وہ آپ ان ججوں کے اوپر چڑھ دوڑتے ہیں، جس ادارے سے ہمیں ریلیف ملے آپ ان کے خلاف چڑھ دوڑتے ہیں، آپ اپنی زبان کو کنٹرول میں نہیں رکھتے۔ جو این سی اے کے خلاف، این سی اے نے جو ہمارے خلاف انویسٹیگیشن کی، جس کے بارے میں آپ مانتے ہیں کہ وہ ایک فیئر سسٹم ہے، اس کے بارے میں آپ کیا کہیں گے؟ اللہ کے فضل سے ہم وہاں سے ایگزونریٹ ہو کے آئے۔ کورٹ کا آرڈر آپ کے سامنے ہے، ان کی ویب سائٹس پہ ہے، میڈیا کے اوپر اس کو پڑھیں کہ این سی اے نے کیا کہا کہ 1 پینی اور 1 پاؤنڈ کی منی لانڈرنگ نہیں ہوئی۔ آپ تو یہی کہتے تھے کہ انہوں نے انگلینڈ میں مالات بنا لیے، ایسٹس بنا لیے۔ 18 مہینے این سی اے 4 جورسڈکشن میں گئی، 4 جورسڈکشن میں ان کا انٹرنیشنل کمانڈ یونٹ انویسٹیگیٹ کر رہا تھا ہمیں۔ دبئی، یونائٹڈ اسٹیٹس، سوئٹزرلینڈ، اٹلی، ان جورسڈکشن میں این سی اے نے ہمیں انویسٹیگیٹ کر کے ویسٹ منسٹر کورٹ کے اندر لکھ کے دیا کہ کوئی ایویڈنس نہیں کرپشن اور کک بیک کا۔ اس کے بعد آ جائیں ڈیلی میل کے اوپر، جو ابھی 3 دن پہلے فیصلہ ہوا۔ ڈیوڈ روز جو آتھر تھا ڈیلی میل کے آرٹیکل کا، اس کو یہ آج میں آپ کو بتا رہا ہوں، شہزاد اکبر اس کو نیب لاہور کے سیل میں لے کے آیا جب وہ اکاؤنٹیبلٹی کا ہیڈ تھا۔ ڈیوڈ روز کو نیب سیل میں لے کے آیا جب شہباز شریف صاحب اریسٹڈ تھے، حمزہ شہباز اریسٹڈ تھے، ہماری بہن مریم نواز اریسٹڈ تھی، خواجہ سعد رفیق صاحب اور ہمارے بہت سے ساتھی اریسٹڈ تھے۔ اس سیل میں لا کے اس کو جھوٹی بریفنگ دلوائی، سٹوری کو پلانٹ کیا ڈیلی میل میں، اور انگلینڈ کے اخباروں میں اس سٹوری کو لگوایا۔ شہباز شریف صاحب نے سوٹ فائل کیا ڈیفیمیشن کا،
توہین کا سوٹ فائل کیا انگلینڈ میں اور وہ کیس 3 سال چلا. کیا نتیجہ نکلا اس کا؟ اس کے اندر الزامات تھے کہ زلزلہ زدگان کے جو پیسے ڈیفڈ نے یونائٹڈ کنگڈم نے فرینڈلی بیسس پہ پاکستان کی مدد کے لیے دیے تھے, ہم نے اس میں کرپشن کی. یہ الزام تھا اس کے اندر. منی لانڈرنگ کے الزامات تھے اس کے اندر جو ڈیوڈ روز نے سٹوری کی. وہ ڈیفیمیشن سوٹ عدالت میں گیا, وہاں پہ عدالت میں ڈیفیمیشن سوٹ جاتا ہے, آپ کو پتا ہے. اور جسٹس نکلن نے جو اس کے اوپر جو پہلا جو اس کے اوپر آرگیومنٹس ہوئے میننگ ہیئرنگ کے, وہ ہم جیتے, اور وہ 2 سال پہلے کی بات ہے. اور آج 3 دن پہلے آپ دیکھیں کہ ڈیلی میل نے شہباز شریف صاحب سے معافی مانگی. عمران خان کو شرم کرو, تم نے 4 سال پاکستان کے برباد کر دیے. اکانومی کا جو کھڈا کھود کے گئے ہو تم, 25,000 ارب, یہ میں نے خود حساب لگایا آ کے, 25,000 ارب نیٹ انکریز ہے پاکستان کے سوورن ڈیٹ میں. پاکستان کے قرضوں میں 25,000 ارب کا نیٹ انکریز ہے. یہ قوم سے جھوٹ بولتا رہا کہ جی میں نے قرضے لیے قرضے واپس کرنے کے لیے. یہ جھوٹ ہے. پاکستانی پڑھے لکھے پاکستانی ہیں, سمجھدار ہیں, وہ جا کے اس کی تصدیق کریں. اس نے اپنے دور میں 4 سالوں میں 25,000 ارب کا قرضہ لیا. اس کے اگینسٹ اس نے کیا کیا؟ وہ پیسہ کہاں گیا؟ اس کا حساب ہوگا. اس کے خلاف کیا ایسٹس بنے؟ اس پیسے کے اگینسٹ کون سے پروجیکٹس آئے پاکستان میں؟ یہ قوم کو جواب دے. یہ گھڑیاں چوری کرتا رہا. پاکستان کی امانت تھی, دوست ملکوں نے دی. یہ وہ چوری, میں چیلنج کرتا ہوں اس کو, میں اس کو چیلنج کرتا ہوں. یہ گھڑی بیچنے, اس کے پیسے لانے, اس کی رسید قوم کو پیش کرے, دکھائے وہ ٹرانزیکشن کیسے ہوئی. یہ گھٹیا چور ہے. وہ گھڑی چور اپنی ٹرانزیکشن لائے, رسیدیں رکھے, بتائے قوم کو وہ ٹرانزیکشن کیسے ہوئی, اس کا جواب دے. ہم اس کا پیچھا نہیں چھوڑیں گے. سائفر کے اوپر قوم کو گمراہ کیا اس نے, بعد میں امریکیوں کے پاؤں پڑ گیا جا کے. ہم تو کہتے تھے کہ ویسٹ بھی پاکستان کا دوست ہے, ایسٹ بھی پاکستان کا دوست ہے, ہم تو سب کے ساتھ دوستی چاہتے ہیں. اس نے یہ ڈھونگ اور یہ ڈرامہ کیا امریکن سازش کا. اب اپنا جو ہے وہ کہتا ہے غلطی ہو گئی, ہر چیز پہ کہتا ہے میں غلطی ہو گئی. غلطی نہیں ہوئی. یہ ڈرامے باز شخص ہے, جھوٹا ہے. سائفر کے اوپر اس کی ڈرامے بازی سارے قوم کے سامنے عیاں ہو گئی کہ یہ کتنا جھوٹا اور غلط آدمی ہے. اور توشہ خانہ میں دیکھیں جو کچھ کر کے گیا ہے. تو اس کا انشاءاللہ حساب کا وقت آ گیا ہے. ہم اس کا پیچھا چھوڑیں گے نہیں. یہ آئے عدالتوں میں اپنا مقدمات فیس کرے, اس کے خلاف فیصلہ ہو. قوم دیکھ رہی ہے کہ اس کے خلاف جو اوپن اینڈ شٹ کیسز ہیں وہ کب ان کا نتیجہ نکلے گا, کب اس کو سزا ملے گی. جب تک اس کو سزا نہیں ملے گی ان اوپن اینڈ شٹ کیسز میں, ہم اس کا پیچھا نہیں چھوڑیں گے. یہ اتنا گھٹیا آدمی ہے. یہ خواتین تک گیا. یہ اپنا جو ہے فریال تالپور صاحبہ کے ساتھ اس نے جو کچھ کیا, مریم نواز صاحبہ کو اس نے اریسٹ کیا, چادر اور 4 دیواری کا اس نے خیال نہیں کیا. ہماری پارٹی کے ساتھ جو اس نے حرکتیں کی, تو 4 سال اس نے کوئی گورننس نہیں کی. 4 سال اس نے صرف وکٹمائزیشن کی ہے, وچ ہنٹ کیا. آرمی چیف کے اپوائنٹمنٹ کے اوپر اس نے سارے ملک کا وقت برباد کیا اور اپنا جو ہے ڈرامے بازی کی. تو اب اس کو ہم پیچھا کریں گے. اس کے ہم اس کو کوئی سپیس نہیں دیں گے. یہ کسی بھول میں ہے, اور اس کو انشاءاللہ ان کیسز کا پورا فالو اپ ہوگا اور اس کو سزا ہوگی انشاءاللہ. اور ایک بات اور, 190 ملین پاؤنڈ کا جو ڈاکہ پڑا جب یہ وزیر اعظم تھا, جو NCA کا کیس ہے, وہ ایک ٹیسٹ کیس ہے. 190 ملین پاؤنڈ کے اگینسٹ جو بینیفٹس اس نے لیے, اس کو اس کا بھی جواب دینا ہے. اور آخری بات, اس کو ٹیرین خان کے کیس کا بھی جواب دینا ہے. یہ بتائے گا کہ ٹیرین خان کون ہے اور اس کا اس سے کیا ریلیشن شپ ہے, اور بتائے گا کہ یہ کیسے صادق اور امین ہے. اور میں آج پوچھتا ہوں کہ
کہ کہاں ہے وہ جاوید اقبال, کہاں ہے شہزاد اکبر, کہاں ہے ثاقب نثار, اور کہاں ہے وہ منی لانڈرنگ. ایک پائی اور ایک پینی کی کرپشن میرے بارے میں, شریف فیملی کے بارے میں, پی ایم ایل این کی لیڈرشپ کے بارے میں بتائے قوم کو. یہ 4 سال اس کے پاس طاقت تھی, اس کے پاس 2 صوبے تھے, اس کے پاس وزارت عظمیٰ تھی, اس کا پریزیڈنٹ تھا. یہ کہتا نہیں تھکتا تھا کہ ایف آئی اے میری انگوٹھے کے نیچے ہے, آئی بی میرے انگوٹھے کے نیچے ہے. کرتا پروسیکیوٹ, کرتا سارا کچھ. جب یہ اپنا پرائم منسٹر تھا, جب یہ سلیکٹڈ پرائم منسٹر تھا, تب تو کہتا تھا سول ملٹری ریلیشن شپ آئیڈیل ہیں. قوم بھول گئی کہ اس نے پرویز مشرف کے ریفرینڈم کو ووٹ دیا تھا, بعد میں یہ پرویز مشرف کو گالیاں نکالتا رہا. قوم بھول جاتی ہے کہ یہ جنرل باجوہ کو کہتا تھا کہ وہ سب سے بڑے ڈیموکریٹک جنرل ہیں اور وہ بہترین کام کر رہے ہیں. آج یہ جنرل باجوہ کو منافق کہتا ہے. یہ تو اس کا کوئی دین ایمان نہیں ہے, دین کو بیچتا ہے. یہ ریاست مدینہ میں یہ کچھ ہوتا ہے جو اس نے کیا. یہ ہے ریاست مدینہ جہاں پہ اپنا گھڑیاں چوری ہوتی ہیں, جہاں لوٹ مار. کل کیا ہوا کے پی اسمبلی میں, کل وہاں بل پیش کر دیا انہوں نے کہ جی ہیلی کاپٹر کے اوپر کوئی حساب کتاب نہیں ہو سکتا, اس کے باپ کے پیسے ہیں, حساب کتاب نہیں ہو سکتا. ہر چیز کا حساب ہوگا. ہیلی کاپٹر جو پچھلے 5-6 سال استعمال ہوا, اس نے استعمال کیا یا اس کی لیڈرشپ نے, اس کی پی ٹی آئی کے لوگوں نے استعمال کیا, بچہ پارٹی نے استعمال کیا, اس کا ایک ایک پینی کا حساب ہوگا. اس کے باپ کے پیسے نہیں ہیں یہ. اور اتنی بے غیرتی اور اتنی بے شرمی کہ ایک دوست ملک سعودی عربیہ نے ایک ہی گھڑی بنائی, وہ گراف جولر جو ہے اس نے خانہ کعبہ کے مونوگرام کے ساتھ ایک ہی گھڑی بنائی, اس نے جا کے بیچ دی. وہ جو یو اے ای سے پریزیڈنٹ جو یو اے ای کے محمد بن زائد, انہوں نے جو تحفے دیے وہ بیچ دیے جا کے. تو یہ شخص بات کرتا ہے اپنا جو ریاست مدینہ کی اخلاقیات کی بات کرتا ہے. یہ کہاں ہے فرح گوگی, کیوں بگایا اس کو؟ فرح گوگی کو اس نے پاکستان سے کیوں بگایا؟ اگر وہ سچی ہے, اگر جو ہے وہ مرشد سچی ہے تو لائیں ان کو. ہم آ گئے, عدالتوں کے سامنے آ گئے, 4 سال بھی آپ کو بھگتتے رہے. آپ تو ایک پینی کی کرپشن میں ایک کیس ثابت نہیں کر سکے, ایک کے بعد ایک کیس میں ہم بری ہوتے رہے. بتائیں آپ کے پاس جب طاقت تھی تو آپ پروف کرتے. اب آپ باہر بیٹھ کے پھر رونا رو رہے ہیں, قوم کو گمراہ کر رہے ہیں. ہم قوم کو گمراہ نہیں ہونے دیں گے, اور اس قوم کو آپ کو بتانا ہوگا کہ ٹیرین خان کون ہے. یہ ہم پوچھ کے رہیں گے. شکریہ. پاکستان روکیں گے اور الیکشن بھی لڑیں گے, ایک ایک کر کے نا پہلے سلمان صاحب بتائیے گا کہ وہ ووٹ تھا جس کی وجہ سے 4 سال آپ پاکستان میں نہیں آئے, اور آپ عدالتوں میں ایسا کیا بدل گیا ہے کہ آپ کو ماحول سازگار نظر آ رہا ہے؟ میں نے آپ کو اس بات کا جواب دے چکا ہوں کہ وہ جو کالا دھبا اکاؤنٹیبلٹی کا جاوید اقبال جو کہیں چھپا ہوا ہے, کہیں چھپا ہوا ہے پاکستان میں, وہ اس کو بلا کے کیسے بلیک میل کرتا تھا. یہ ایف آئی اے کے ڈی جی بشیر میمن صاحب کو کیسے بلیک میل کرتا تھا. یہ شہزاد اکبر کی کرتوت جو ہے وہ آپ کے سامنے ہے. تو وہ کوئی ماحول تھا؟ میری فیملی کو ریسٹ کیا گیا, حمزہ شہباز شریف 2 سال جیل میں